اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس میں واو نہیں رکھی کہ واہ محمد الرسول اللہ اکٹھا ملا دیا. لا الہ الا اللہ ایک بات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے جاؤ اور میری طرف آتے جاؤ. طریقہ کس کا؟ آپ کے میرے پیغمبر کا. ایسی باتوں میں جو نور والی ہوتی ہے ان میں شک نہیں ہوتی کہ ہم اپنی بات کر جائیں. آج آپ گھروں میں لیڈیز کو بلاتے ہیں، اس کی بات کر دی، اس کی کر دی، تو وہ نعت سنا دی، وہ سنا دی. ٹھیک ہے، نعتیں بھی شرک سے پاک ہونی چاہیے. اللہ کو کوئی شریک نہیں. اللہ نے پیغمبر کو ایک ماں کے پیٹ سے پیدا کیا، باطن سے میاں بیوی کے. اللہ کے نبی بشر میں سے اللہ جہاں چاہے ان کو کسی کو زیارت کروا دے، کسی مجمع میں پہنچا دے، لیکن دعویٰ نہیں ہے آپ کے میرے پاس. جہالت سے بچو. میری عزیزہ روضہ رسول پہ موجود ہے، جواب دے رہے ہیں، حدیث پاک سنتیں بتا رہی ہیں. لیکن بے شک آپ کو مجھے سنائی نہیں دے رہا. قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جو کہ اس کا حساب کتاب ہوا قیامت کے دن، تو اس کے گناہوں کے پلڑا بڑا بھاری تھا. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس کو جہنم میں ڈال دو. تو میری عزیزہ وہ بیچارہ پریشان، فرشتے دھکے دے کے لے جا رہے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا ایک امتی جہنم میں لے جایا جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے گئے. تو میری عزیزہ آپ پوچھیں گے یہ میرے امتی کو جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ کہیں گے اس کے گناہ بہت ہیں. وہ کہیں گے آپ رک جاؤ. وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجیں گے، جو میرا محبوب کہہ رہے ہیں وہ مان لو. سبحان اللہ. یہاں تک کہ بابا آدم علیہ السلام نے 950 سال سجدے میں سر رکھا. جب سر اٹھایا آسمان کی طرف دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے پہ محنت کی ضرورت ہے. آسمان پہ 950 سال زمین پہ سجدہ کیا، آسمان پہ دیکھا تو لکھا ہوا تھا. اور کہنے لگے جب میں جنت میں تھا تو وہاں بھی بائیں جانب ایک طرف اللہ کا نام، ایک طرف محمد کا نام تھا. اب اللہ نے اکٹھا کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا. تو میری عزیزہ اب آپ اور میں یہاں کلمہ پڑھتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حضور پیش ہوتا ہے، درود شریف پڑھتے ہیں پیش ہوتا ہے. تو میری عزیزہ اب اللہ کے نبی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، کہیں گے دوبارہ چولو اس کے نامہ اعمال. وہ پرچیاں چاند ایک دو چار نکال کے پلڑے میں ڈالیں گے، نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور گناہوں کا. وہ آدمی پوچھے گا ہے بزرگ آپ کون ہیں؟ میں نے پہلے تو نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. وہ کہے گا یہ کیا ڈالا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جو دنیا میں تو مجھ پہ درود بھیجتا تھا، جو دنیا میں تو کلمہ پڑھا کرتا تھا، یقین کے ساتھ زبان سے نہیں پڑھا کرو، دل سے نکالا کرو. دل سے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں. تو میری عزیزہ اب اکثر مائیاں کہتی ہیں نہیں واسطہ نہ دیا کرو، دین کو سمجھو. بابا آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے ایک کا صرف واسطہ دیا، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لی. کیا کہا؟ اے اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب میں جنت میں تھا تب بھی تھا، اب میں دیکھ رہا ہوں تب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے واسطے سے میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بخش دیا پیغمبر کو. بابا آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے ایک کا واسطہ دے کے، اس لیے نیک لوگوں کا واسطہ دے سکتے ہو، پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے سکتے ہو. ایسی روکا رکائی کرنا یہ بدعتیں ہیں. میری عزیزہ کسی اللہ سے ڈرنے والے سے اللہ علم جو عطا فرمائے اس سے رابطہ کر لیا کرو. اللہ کے کنیکشن سے آپ تک صحیح علم پہنچتا رہے گا. اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے. یہ کلمے پہ کبھی کسی موضوع پہ آپ کو سارا انشاءاللہ موقع ملا تو وضاحت کروں گی. اب ٹائم کے مطابق اس کو میں کلوز کرتی ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.